الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق ہیں، اللہ رب العزت ساری کائنات کے مالک ہیں، اللہ رب العزت ساری کائنات کو روزی دیتے ہیں، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ وہ ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی ہم بندگی نہیں کرتے، اور ساری کائنات کا مالک اللہ ہی کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، وہ اللہ ساری کائنات کا جو بے چاہتے ہے کرتا ہے، کرنے میں کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، اور اگر جو وہ ساری دنیا جو چاہے، ساری دنیا کے چاہنا اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اور اس کا چاہنا ساری دنیا کے آگے سب کچھ ہے۔ وہ اللہ ہے، ہمارا رب ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایمان کا ایک عقیدہ ہے، اللہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ پہلی چیز جو آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کے ہونا اور اللہ کی قدرت ہمارے دل میں پکی ہونی چاہیے۔ پھر آگے کسی بات کی طرف ہم اپنی بات کو لے کے جائیں گے کہ ساری کائنات اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو ساری کائنات کو جب ختم کرنا چاہیں کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ اگر یہ سورج چاند ستارے تیرے مخالف ہو جائیں تو سورج کو کہے تو غروب ہو، سورج غروب نہ ہو، رات کو کہے نکل، رات نہ نکلے، بارش نہ برسے، تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ اتنا بڑا سورج کا نظام، اتنی بڑی زمین، یہ بر اعظم، یہ ایشیا، یہ یورپ، یہ امریکہ جنوبی شمالی، یہ افریقہ، یہ آسٹریلیا، یہ انٹارکٹیکا، یہ سارے بر اعظم اتنے بڑے ہیں، اس کے علاوہ کتنے بڑے سورج چاند ستارے، وہ نظام شمسی کا نظام۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی موسیٰ، میرے پاس ایسا جانور ہے جو اس سارے کو ایک لقمہ بنا کے کھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ ایک جانور اور ایک لقمہ؟ اللہ نے فرمایا ایک لقمہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نبی موسیٰ، وہ جانور ایک نہیں، میری چراگاہوں میں جانور اس جیسے کئی چر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا جانور، سوچئے گا کہ زمین اتنے، سورج چاند ستارے کتنے بڑے ہیں، اور وہ جانور کا منہ کتنا بڑا ہوگا جو اس کو ایک لقمہ بنا رہا ہے، اور وہ جانور کتنا بڑا ہوگا، اور وہ باغ کتنے بڑے ہوں گے جس باغوں کے اندر وہ چراگاہوں میں وہ چر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے بڑے ہیں۔ اس اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اس پہ عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا۔ بعض لوگ بڑے چھوٹے عقیدے بنا لیتے ہیں، کالی بلی آگے سے گزر گئی، او ہو اب کیا ہوگا، آنکھ کو دائیں آنکھ کچھ ہو گیا، لو جی اب کیا ہوگا۔ یہ سارے وہ عقیدے ہیں جو ہندوؤں سے ہماری طرف آئے ہیں، جو غیر مسلموں سے ہماری طرف آئے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں نحوست کا عقیدہ نہیں دیا۔ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں گھر منحوس ہے، فلاں عورت منحوس ہے، فلاں سواری منحوس ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی گھر منحوس نہیں ہے، کوئی سواری منحوس نہیں ہے، کوئی انسان منحوس نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت کرتے ہیں اور انسان کے اعمال پہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے کہ خشکی اور ترری میں جو بھی فساد ہے، چاہے وہ خشکی میں ہے چاہے وہ پانی میں ہے، وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر انسان اچھے عمل کرے گا تو اچھے فیصلے ہوں گے، اگر انسان برے عمل کرے گا تو اللہ رب العزت برے عمل کا اسے دنیا میں بدلہ نہیں دیتے، بلکہ تھوڑا سا چکھاتے ہیں، لیذیقہم، تاکہ ہم چکھاتے اس لیے چکھاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پھر یرجعون، قرآن کہتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ دنیا مفاقات عمل ہے، کانٹے بوئے ببیل کے، ببیل کہتے ہیں کیکر کو، کانٹے بوئے ببیل کے، پھول کہاں سے ہوں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی، یہ ہمارے اسلام کا عقیدہ ہے۔ آج کل پوری دنیا اس کرونا وائرس میں پریشان ہے،
اور یہ کرونا وائرس ایک بیماری ہے۔ اور یاد رکھیے گا اسلام کی تعلیمات اتنی زیادہ ہیں کہ آج امریکہ کا بڑا ڈاکٹر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جناب اس کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ہماری سائنس کچھ نہیں بتا رہی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر کہیں وبا پھیل جائے تو جو اندر کے شہر کے لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں، باہر کے لوگ اندر نہ جائیں تو اس وبا سے نجات مل سکتی ہے۔ سمجھیے گا مسلمان اپنے اسلام پہ فخر کیجئے کہ ساری دنیا اس وقت اپنے ہاتھ گرا چکی ہے اور وہی طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پہ عمل کروا رہی ہے۔ 14 دن 15 دن اس کے بعد بیماری ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ جراثیم جو پھیل رہا ہے، یاد رکھیے گا اسلام نے جراثیم کا جب نظریہ دیا تھا سائنسدان اس وقت جراثیم کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مکھی گر جائے پانی کے اندر یا کوئی مکھی گر جائے کسی چیز کے اندر تو وہ اپنے 2 پروں میں سے ایک پر ڈالتی ہے اور اس ایک پر کے اندر جراثیم ہیں، اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے، اور اگر وہ جب ڈل جائے تو تم اس کا دوسرا پر بھی اندر ڈال دینا کہ جس دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ جراثیم کا پھیلنا یہ بھی اسلام بتا رہا ہے اور جراثیم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ بھی ہمیں اسلام بتا رہا ہے۔ جراثیم پھیلتے ہیں یہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر کو سمجھیے گا، ایک نظریہ ہے ایک کی بیماری دوسرے کو ہو جانا، یہ الگ نظریہ ہے، اور ایک ہے جراثیم چلتا ہے جاندار ہے، وہ جراثیم پھیلتا پھیلتا کہیں چلا جائے، یہ 2 الگ نظریے ہیں۔ آج کل بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتیاطی تدابیر جو علماء بتا رہے ہیں، حکومت بتا رہی ہے، کہیں یہ توکل کے خلاف ہے۔ مولانا کے پاس جاتے ہیں اور خطیب صاحب کو کہتے ہیں حضرت آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، آپ ہم سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ مولانا معانقہ کیجئے، گلے لگیے، کیوں کہتے ہیں معانقہ نہ کریں؟ یہ جو احتیاطی تدابیر ہم کہتے ہیں ہمارا یقین ہے یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کوئی بیماری بھیجنے والا نہیں ہے، اور یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی نے لکھا ہے کہ جس بیماری کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جائے یہ عذاب ہے اللہ کا اس کے لیے، اور جس پہ بیماری آئے اور وہ توبہ استغفار میں لگ جائے فرمایا یہ انعام ہے، اللہ اسے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دے کے اپنے قریب کر رہے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچا رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولانا ہمیں بتائیے تکلیف کافروں کو بھی ملتی ہے مسلمانوں کو بھی ملتی، پیسے کافروں کو بھی مل رہے ہیں مسلمانوں کو بھی مل رہے ہیں، فرق کہاں سے؟ مولانا دونوں کو مل رہا ہے۔ تو ایک اللہ والے مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ کے گھر میں ایک طوطا ہے، اس طوطے کے لیے دیسی گھی کی چوری بنائی جا رہی ہے، محبت سے بنائی جا رہی ہے، اس کی خیر خواہی کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور یاد رکھیے گا اسی گھر میں اگر چوہا آ گیا تو اس چوہے کو پکڑنے کے لیے بھی دیسی گھی کی روٹی رکھی جا رہی ہے۔ اس طوطے کو تو کبھی کبھی امرود بھی دے دیتے ہیں مگر اس چوہے کو پکڑنے کے لیے دیسی گھی کی روٹی رکھی جا رہی ہے، اور یہ دیسی گھی کی روٹی سے چوہا پکڑا جا رہا ہے۔ چوہے کو جو دیسی گھی کی روٹی دی جا رہی ہے وہ نفرت کے لیے دی جا رہی ہے، اس کو مارنے کے لیے دی جا رہی ہے، اور طوطے کو دیسی گھی کی روٹی محبت سے دی جا رہی ہے۔ اگر نیک عمل کے بعد انعامات کی بارش ہو جائے تو سمجھو یہ تمہیں خوش ہو کے مل رہے ہیں، اور اگر گناہوں کے بعد بھی تم پہ بارش ختم نہ ہو تو سوچئے گا یہ جو تمہیں گناہوں کے بعد مل رہا ہے یہ وہ ہے جو تم چوہے کو دیتے ہو دیسی روٹی۔ اور اگر تکلیف آئے تو اس پہ بھی علماء نے مثال دی، گھر میں ڈاکو آیا، اس ڈاکو کو مارنے کے لیے چھری نکالی، کینچی نکالی، دشمن کو مارنے کے لیے زخمی کیا جا رہا ہے، کس نفرت سے کیا جا رہا ہے، اور ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور اس کو جا کے کہہ رہے ہیں جناب یہ اتنے لاکھ لے لیجئے اور میرا علاج کرائیے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب میرا بائی پاس کیجئے، پورا جسم میرا ادھیڑ دیجئے اور ساتھ پیسے بھی لیجئے۔ ارے کیا کروا رہے ہو؟ جناب آپ کو نہیں پتا یہ جسم تو ادھڑے گا، تکلیف بھی ہوگی، پیسے بھی لگیں گے، مگر اس تکلیف کے بعد مجھے فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر انسان اپنے دل سے فتویٰ لیجئے، اگر تکلیفوں کے بعد استغفار کی طرف آپ جا رہے ہیں، اگر یہ کرونا وائرس آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے تو یہ آپ کو اللہ کا امتحان تھا، اور اگر یہ کرونا وائرس آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو سمجھیے گا آپ فیل ہو گئے۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں آ رہا، احتیاط کیجئے، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا قرآن و حدیث کی روشنی سے، مایوسی نہ کیجئے، حدیث سمجھیے گا۔ آپ علیہ السلام کے پاس نے فرمایا بخاری شریف میں ایک
کی بیماری دوسرے کو نہیں ہوتی۔ ایک بدو کھڑا ہو، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں ہوتی، میرے ایک اونٹ کو خارش ہے، جب وہ دوسرے اونٹوں میں جاتا ہے باقیوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ بڑا سادہ سا سوال عرض کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ارے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ اس نے بڑے معصومانہ انداز میں بتایا یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بس جواب ہو گیا، جب اس کو اللہ نے خارش کی تو اسے بھی اللہ نے خارش کر دی۔ اب اللہ کے پاس خارش ختم ہو گئی ہے کہ اللہ اس سے لے کے اسے دے گا۔ یہ نظریہ بتایا میرے نبی علیہ السلام نے، اسلام کا عقیدہ بتایا کہ ایک سے بیماری کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کوڑی آیا، آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، عقیدہ بیان کیا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں ہوتی۔ مگر اسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک برس کی بیماری کا آدمی آیا اور آ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا، وہیں بیٹھے بیٹھے کلمات پڑھائے اور کہا کہ تیری بیعت ہو گئی، اس سے ہاتھ نہیں ملایا اور اندر تشریف لے گئے۔ یہ میرے نبی نے احتیاط بتائی۔ اور وہ مسلم شریف کی حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کہیں وبا پھیل جائے تو اس مرض جس پہ وبا والی مرض ہو جس شخص کے ساتھ، تو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ دو نقطہ نظر دیے، ادھر بھاگنے کا کہا جا رہا ہے، ادھر پاس بٹھا رہے ہیں، عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں ہوتی، مگر جب ہو جائے تو احتیاط بتا دی کہ جہیں وبا پھیل جائے اس شہر کے لوگ باہر نہ جائیں، باہر کے لوگ اندر نہ آئیں۔ اسلام کا نقطہ نظر اس کرونا وائرس کے اندر جو احتیاطی تدابیر علماء نے بتائی، جو ڈاکٹروں نے بتائی، اس احتیاطی تدابیر پہ عمل کیجئے۔ یہ عین توکل ہے اور عین اللہ کے دین کی شریعت کے مطابق ہے، اور پھر عمل کر کے یہ نقطہ نظر رکھیے کہ بیماری سے شفا اللہ دیتے ہیں۔ وہ صحابی جو اپنا باہر جانور چھوڑ کے آ گئے اور حضور نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بھائی جانور اللہ کے سپرد کر کے آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا ارے باندھا تھا جانور کو؟ وہ کہتا یا رسول اللہ باندھا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ دوائی شفا نہیں دیتی، دوائی بھی کھانی ہے اور ساتھ یہ بھی نیت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ہمیں شفا عطا فرمائے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ جہاں کہیں وبا پھیل جائے وہاں یہ احتیاطی تدابیر کہ مسافہ مت کیجئے، معانقہ مت کیجئے، اجتماعی ماحول مت بنائیے۔ علماء نے تو یہاں تک فتویٰ دے دیے کہ لوگ سنتے گھروں سے پڑھ کے آئیں، گھروں میں جا کے نوافل پڑھیں، اور مسجد میں فاصلے سے کھڑے ہوں، اور تراویح میں بھی دور دور کھڑے ہوں۔ خدارا یہ میرے آپ کے لیے ہیں، یہ احتیاط عمل کرنے کے لیے ہیں، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ عین اسلام ہے۔ دوائی استعمال کرنا بھی عین اسلام ہے۔ اب یہ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے علماء نے وظائف بھی بتائے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو اس وقت پوری دنیا کے بڑے علماء میں ہیں، آپ نے بھی اور مختلف علماء نے مختلف وظائف بتائے میرے آپ کو کہ جناب ان پہ بھی عمل کیجیے۔ آیت کریمہ کا وظیفہ اس وقت قوم پریشانی میں ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اللہ نے وہاں سے نجات دے دی۔ آج لوگ اس کو گھر میں پڑھیں، 313 کا عدد سارے اکٹھے مل کے پڑھ لیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کی حفاظت فرما دیں۔ صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کا تعویذ بنا کے بچوں کے گلے میں ڈالیں، اس کا دم کیجئے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل آخری تینوں کل صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے، اور پھر اپنی احتیاط پہ بھی قائم رہیے۔ اللہ اس بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دور میں ہمارے علاقے میں طاعون پھیل گیا، اور ایک دن کے اندر 10 جنازے ہم پڑھتے تھے، ایک دن کے اندر 10 جنازے پڑھتے تھے۔ پھر میں نے حضور نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لکھنا شروع کر دی، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن میں وہ کتاب کے کچھ صفحے لکھتا اس دن کوئی نہ مرتا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے حضور کے درود کی برکت سے اللہ نجات دے رہا ہے۔ میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی، حضور کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے علاقے سے طاعون ختم ہو گیا۔ درود شریف پڑھ کے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، یہ بھی بڑا اچھا ہے۔ ابھی ہم بھی دعا مانگیں گے، اس دعا کو یاد رکھیے گا، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مومن جس طرح بھی دعا مانگے، اس دعا کی قبولیت کے اندر تو 3-4 ذریعے ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ جو دعا مانگی وہ عین وہی قبول ہو جائے،
نمبر 2، اس کے بدلے میں کوئی آفت تھی جو آ رہی تھی جو اللہ سائڈ پہ کرتے. جیسے بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں بس جی مردے مردے بچ گئے، بس اللہ رکھ گیا. ماہر فرماتے تھے یوں کہو دعا کام آ گئی، وہ جو دعا سیو کی ہوئی تھی ہم نے، اللہ نے اس کا بدلہ عطا فرما دیا. اور نمبر 3، اس دعا کے آخر کے اندر اللہ رب العزت قیامت کے دن آخرت میں اس کا بدلہ نیکیوں سے عطا فرمائیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ بندہ اپنی دعاؤں کا بدلہ نیکیوں میں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ کاش تو دنیا میں ایک بھی میری دعا قبول نہ کرتا، سب کا بدلہ مجھے یہاں رکھ دیتا. اب یہ ہم دعا کرنے لگے ہیں. آپ جب میری اس بات کو سنیں تو آپ بھی دعا کیجئے، اپنی دعائیں کیجئے، روز معمول بنا لیجئے. میرے شیخ، میرے مرشد حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ رائمنڈ، فرماتے ہیں کچھ وقت تو ایسا نکالو جس میں تم اللہ کو اپنے دکھ سناؤ. تم لوگوں کو سناتے ہو، لوگوں کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اللہ کو اپنے دکھ سنائیے، اللہ کے آگے اپنا غم سنائیے. کوئی 5-10 منٹ روز ایسے نکال لیجئے جس میں آپ اپنے رب سے باتیں کیجئے، جس زبان میں بھی کیجئے اللہ پسند کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انا نسألك الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہ جی ہماری حاضری قبول فرما. یا اللہ جو چند باتیں کہی گئی، بات کرنے والا بھی محتاج ہے، بات سننے والے بھی محتاج ہیں. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکی قبول فرما. یا اللہ یہ جنہوں نے اس بات کا نظام فرمایا، یہ بات لوگوں تک پہنچنے کی یہ جو ذرائع ابلاغ ہے، یا اللہ یہ جو لوگ اس میں شریک ہے سب کو پورا بدلہ عطا فرما دیجئے. یا رمضان کی مہینہ ہے، یہ رات کا ٹائم ہے، اللہ یہ رمضان کی راتیں ہیں. یا اللہ تیری رحمت اللہ جی خود کہہ رہی ہے کوئی ہے مانگنے والا. یا اللہ اس رحمت کے صدقے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. اقبال جرم کرتے ہیں ہم سے بڑی غلطیاں ہوں گی، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم معافی مانگیں. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اس گناہوں کے معاف کی برکت سے، اس معافی کی برکت سے یا اللہ یہ جو گناہوں کی نحوست ختم فرما دیجئے. یا اللہ اس وائرس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، عالم اسلام کے محفوظ فرما دیجئے. یہ رحمت کا عشرہ ہے اللہ جی، رحمت کا عشرہ ہے. یا اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما. اللہ جی رحمت نازل فرما. تیرے عرش پہ لکھا ہے تیری رحمت تیرے غضب پہ حاوی ہے. یا اللہ بیماری تیرا غضب ہے، یا اللہ رحمت تیری صفت ہے، غضب تیرا فعل ہے. یا اللہ فعل تو کبھی کبھی ہوتا ہے، صفت تو ہر وقت ساتھ ہوتی ہے. اللہ جی ہمارے ساتھ صفت والا معاملہ فرما. اللہ جی رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ جتنے تیری نعمتیں یا اللہ ہم گننا بھی چاہیں نہیں گن سکتے. اللہ جی جتنی تیری نعمتیں اتنا تیرا شکر. یا اللہ جتنے ہمارے گناہ یا اللہ اتنی بار توبہ. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، آپ کے گھروں میں یا اسپتالوں میں شفا عطا فرما. میرے والدین کے لیے بھی دعا فرمائیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے اساتذہ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ اس کرونا وائرس کے مرض کا جو شکار ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت یاب فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے دور فرما دے. یا اللہ گھروں کی ٹینشنیں ختم فرما دے. ہر گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں یا اللہ بہن بیٹیوں کے دکھ سے ہر کسی کو نجات عطا فرما دے. یا اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دکھانا. یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں تھا. بیٹیوں کے غم میں تیرے نبی بھی رو پڑے تھے. یا اللہ ہم تو بڑے ہی کمزور ہیں. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ جی ہماری حفاظت فرما. جو خیر نبی علیہ السلام نے مانگی وہ ساری ہمیں عطا فرما دے. جن چیزوں سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ان سب سے ہمیں محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.